ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ پہلی عید پر مرحوم کے گھر تعزیت کرنے جانا کیسا ہے؟ اور کچھ لوگ پہلی عید پر نئے کپڑے وغیرہ نہیں سلاتے، یعنی انتقال کے بعد جو عید آتی ہے اس کو پہلی عید کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اچھا مضمون لکھا ہے اپنی کتاب ضیاء قلم میں، انشاءاللہ وہ دوبارہ چھپ کر آئے گی تو آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں ہم نے ذکر کیا ہے اپنے والدہ مرحومہ کے مضمون کے اندر کہ رسم پہلی عید، رسم پہلی عید، یعنی پہلی عید آ رہی ہے، مرحوم کا انتقال ہوا 10 مہینے ہو گئے، اب پہلی عید جو آ رہی ہے تو اس میں نئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے کیونکہ یہ پہلی عید ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ سوگ اور غم 3 دن بس، اس کے بعد نہیں۔ وہ بھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا، مردوں کو تو کچھ سوگ غم ہے ہی نہیں، عورتوں کے لیے سوگ وغیرہ ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کریں 3 دن، ان کے کسی قریبی کا انتقال ہو، اور شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن۔ مرد کہاں سوگ ووگ کرتا ہے، یعنی کہاں زیب و زینت اختیار ہو، تو نارمل رہے، ٹھیک ہے، غم ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ 2 مہینے پہلے انتقال ہوا، 10 مہینے پہلے انتقال ہوا، اب عید آ رہی تو نیا کپڑا نہیں پہنیں گے اس سال، پھر آئندہ سال اس سال نہیں پہنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی؟ یہ شریعت میں ہے ایسا کچھ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا معمول کے مطابق آپ زندگی گزار رہے تھے ویسا گزاریے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی عید ہے تو ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو مطلب یہ کہ آپ کو کوئی خوشی نہیں ہے، رمضان اللہ پاک نے دیا تو عید کے دن خوشی نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ غم تو زندگی بھر رہے گا، جب تک سانسیں ہیں تب تک یادیں ہیں، غم تو ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ کہ آپ سوگ کریں، زیب و زینت اختیار نہ کریں، یہ ناجائز ہے، یہ رسم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ایک منٹ چچا، اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، مرحوم کے گھر جاتے ہیں، ارے رونا دھونا، پتہ نہیں، مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، یہاں پہ دھیرے دھیرے کامٹی والا ہو رہے ہیں تو رونا دھونا شروع۔ اب بھائی وہ لوگ نارمل ہوئے تھے، غم سے باہر نکلے تھے، اب جا کے پھر آپ تازہ کر دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ عید کے دن جا کر رونا پیٹنا کرنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ تعزیت 3 دن سنت ہے۔ اصل میں کیا ہمارے یہاں معاشرے میں کئی چیزوں کو ملا دیے ہیں، جیسا میں نے کل ذکر کیا کہ بھائی رمضان میں بال کاٹ سکتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی کٹا بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں، نو پرابلم نو ٹینشن۔ بھائی یہ بقرعید کا موسم تھوڑی ہے کہ ناخن اور بال نہیں کاٹنے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے میں جوائن کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو تعزیت 3 دن سنت ہے۔ تعزیت کا کیا مطلب، کسی کے یہاں انتقال ہوا تو آپ اس کے گھر جائیں، اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن جا کر تسلی والی باتیں کریں، یہ سنت ہے، اس میں کوئی جاتا نہیں۔ اور وہ کھانا چاہیے میت پارٹی، کیا بولتے ہیں اس کو، تیجا۔ اب وہ تیسرے دن نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اسی دن ہو جائے گا، دوسرے دن ہو جائے گا، کیونکہ بزی ہے نا لوگ، تو کھانے میں پہنچ جائیں گے، جو کہ رسم، جو کہ جائز نہیں۔ بھائی کھانا کب ہے، خوشی کے موقع پر ہے کہ غم کے موقع پر ہے؟ دعوتیں کب مشروع ہیں، سنت ہیں، ولیمہ ہے، عقیقہ ہے، کسی کا قرآن مکمل ہوا، خوشی کا موقع ہے تو گھر نئے بنایا، ٹھیک ہے، اس موقع پر دعوتیں جائز ہیں۔ باقی یہ کہ انتقال ہو گیا اب دعوت چاہیے۔ کبھی پوچھتے ہیں قبرستان میں کھانے میں کیا ہے، بھائی مینو کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ دال چاول ہوگا تو نہیں جائیں گے، اور دال چاول کوئی بناتا نہیں، تولا بریانی کا زمانہ ہے۔ تو بھائی یہ سب غلط چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے واسطے چھوڑو، جاؤ ہی مت۔ آپ چھوڑیں گے دوسرے بھی چھوڑ دیں گے، آپ جاتے رہیں گے تو آپ بھی بلاتے رہیں گے، نہ جاؤ نہ بلاؤ نہ کھاؤ نہ کھلاؤ، صاف بات۔ تو تعزیت 3 دن سنت ہے۔ جس کے یہاں انتقال ہوا ہو آپ کے قریب میں، اڑوس پڑوس میں، رشتہ دار میں، آپ 3 دن کے اندر کبھی بھی جا کر ان سے تسلی کی بات کرو کہ دیکھو بھائی سب کو جانا ہے، مرحوم بڑے اچھے تھے، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے، آپ لوگوں کو ہمت دے، اور جانے والا چلا گیا، ہم کو یہ سبق دے کر گیا کہ تم کو بھی آنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، آج وہ گئے ہیں کل ہمیں جانا۔ اس طریقے کی تسلی والی باتیں کرو، ان کو تھوڑا اچھا لگے، یہ سنت ہے۔ 3 دن میں کبھی بھی کر لو۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ باہر ہیں
مان لیجیے آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، تو اب آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، آپ نہیں پہنچ سکے، اب آپ عید کے موقع پر آئے، تو ٹھیک ہے عید کے دن چلے جاؤ، تسلی کی بات کر لو، رونا دھونا اور سب یہ سب جائز نہیں ہے. لیکن عید کے دن کس کے لیے اجازت ہے؟ جو باہر رہتا ہو، جو پہنچ نہ سکا ہو، وہ جب آئے تب جا کے مل لے، کبھی بھی آئے. عید کے دن خاص ماحول بنانا اور مرحوم کو یاد کرنا، پھر رونا دھونا، نئے کپڑے نہ پہننا. ہاں، جو بیوہ عدت میں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے زیب و زینت اختیار کرنا. 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، اس کے بعد وہ بھی زیب و زینت اختیار کرے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد زیب و زینت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوڑی وغیرہ پہن سکتی ہے، زیورات جو اس نے نکال دیے تھے وہ پہن سکتی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، شادی بیاہ میں جا سکتی ہے، شادی بھی کر سکتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں. باقی یہ کہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں پہلی عید ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. ارے بھائی اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا ہے؟ آپ شریعت کو فالو کیجئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان، ہمارا ایمان تازہ ہو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے. ان کو معلوم ہوا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ملک شام میں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا، بھائی ابا کا انتقال ہو گیا. 3 دن زیب و زینت اختیار نہیں کی، خوشبو استعمال نہیں کی. 3 دن کے بعد حضرت نے خوشبو منگائی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ سوگ 3 دن ہے کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پر، اس لیے میں اب خوشبو وغیرہ لگا رہی ہوں تاکہ اب یہ نہ ہو کہ ابھی بھی سوگ میں ہیں، ابھی بھی سوگ میں ہیں. تو یہ شریعت کی تعلیم.